بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علامات بیان کریں گے، یعنی وہ علامات جو احادیث مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں، وہ علامات بیان کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ساتھ۔ تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں علامات عیسیٰ علیہ السلام۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں جو علامات آئے ہیں وہ 175 سے زیادہ ہیں، جن کو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نمبر وار بیان فرمایا ہے، مگر یہاں اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے اس کی ان علامات میں سے چند مشہور علامات کا ذکر کریں گے، اور ان علامات کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا تقابل کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جو تھا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مثل مسیح کا دعویٰ کیا تھا، مسیح موعود کا دعویٰ کیا تھا، وہ جھوٹا کذاب اور دجال تھا۔ تو ان علامات میں سے چند علامات یہاں مختصراً ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 علامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا جو نام ہے وہ غلام احمد ہے، یعنی نام میں تقابل ہے، نام ایک جیسا نہیں۔ نمبر 2، والد ازروئے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے والد کا نام ہے غلام مرتضی، یعنی غلام مرتضی اس کے والد کا نام ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ایک انسان سے پیدا ہوا ہے، مرد سے، اور اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضی۔ والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام، ایک پاک دامن عورت تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی، اور چراغ بی بی جو ہے وہ مریم نہیں تھی، اور مریم جیسی پاک دامن نہیں تھی، تو ماں کا نام بھی ایک جیسا نہیں۔ لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ مسیح، نمبر 2 کلیم اللہ، اور نمبر 3 روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 لقب بیان ہوئے ہیں، مسیح، کلیم اللہ اور روح اللہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا کوئی لقب نہیں، کوئی لقب نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے، نانا، ان کا نام تھا عمران علیہ السلام، اور مرزا کے نانا کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو اس کا نام بھی معلوم نہیں، لہذا معلوم ہوا کہ مرزا کے نانا کا نام بھی معلوم نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں ہارون ازروئے قرآن علیہ السلام، یعنی قرآن کے روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں کا نام ہے ہارون،
اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ماموں کو کوئی جانتا ہی نہیں، اس کا نام کسی کو معلوم نہیں، لہذا جس کے اگر ماموں ہو بھی تو اس کا نام ہارون نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ والدہ کے حالات قرآن مجید کی روشنی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام، تو قرآن مجید اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی پاکدامنی کیسے بیان کرتی ہے؟ نمبر 1، حضرت مریم کا مس شیطان سے محفوظ ہونا، یعنی جب حضرت مریم پیدا ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے مس سے محفوظ رکھا۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو پیدائش کے وقت شیطان نے ٹچ نہیں کیا، یہ محفوظ تھی، اور چرخ بھی محفوظ نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس غیبی رزق کا آنا بیت المقدس میں، جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی رزق بے موسم پل ان کے پاس آتے تھے، اور چراغ بی بی کے پاس کوئی بے موسم پل اور غیبی رزق نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، اور ابن چراغ بی بی کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئی، بیت المقدس نہیں گئی۔ فرشتے کا ان سے کلام کرنا، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے نے کلام کیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے باتیں کی، لیکن چراغ بی بی کے ساتھ کتنی فرشتے نے بات نہیں کی۔ لہذا حضرت مریم علیہ السلام کا جو شان اور عظمت اور جو صفات اور جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے، وہ چراغ بی بی میں وہ خصوصیت کوئی علامت موجود نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے، تو نمبر 1، مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ نمبر 2، برس کے بیمار کو شفا دینا، یعنی اس کو دم کرتا تھا، اس پر ہاتھ پھیرتا تھا اور وہ برس کا مرض والا وہ صحتیاب ہو جاتا تھا۔ نابینا، پیدائشی نابینا کو بحکم الہی شفا دینا، یعنی اس کی آنکھوں کو دم کرتا تھا، اس پہ ہاتھ پھیرتا تھا اور اس کی آنکھیں ہو جاتی تھی، یعنی وہ بچہ جو ماں سے نابینا پیدا ہوا ہو اس کی آنکھیں ہو جاتی تھی۔ اسی طرح مٹی کی چڑیوں میں بحکم الہی جان ڈالنا، مٹی سے پرندہ بناتا تھا، اس میں پونک مارتا تھا اور وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر کوئی معجزہ نہیں تھا، کوئی معجزہ نہیں تھا، یعنی ان کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت کام ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی ایسا کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا جو خلاف عادت ہو۔ پیشن گوئیاں کرنے کا بہت شوق تھا، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون وہ بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کا کوئی پیشن گوئی درست ثابت نہ ہوئی۔ جتنی پیشن گوئی کی الف سے یا تک اے ٹو زیڈ تمام پیشن گوئیاں وہ درست ثابت نہیں ہوئی بلکہ وہ جھوٹی ثابت ہوتے تھے۔ اسی طرح نزول، آسمان سے نزول کے وقت
2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو 2 زرد چادر پہنے ہوئے آئیں گے. مرزا تو پیدا ہوا تھا اور مرزا قادیانی تو نزول کا منکر تھا. یعنی حدیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا قیامت کے قریب، لیکن اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ وہ تو دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر تھا. وہ تو انکار کرنے والا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ نازل نہیں ہوں گے، وہ وفات ہو چکا ہے. یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے، مرزائیوں کا عقیدہ ہے. اسی طرح امام مہدی علیہ الرضوان کی امامت، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کا امام ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی امامت میں نماز پڑھیں گے. مرزا نے امام مہدی کی الگ شخصیت ہونے کا انکار کر دیا تھا اور مہدی بھی خود بن بیٹھا تھا. یعنی ہم نے پہلے ثابت کیا پہلے دروس میں احادیث مبارکہ کے ذریعے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ شخصیت ہے اور حضرت مہدی علیہ الرضوان علیحدہ شخصیت ہے. لیکن مہدی علیہ الرضوان جو ہوگا وہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت امام ہوگا حضرت مہدی علیہ الرضوان، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن مرزا غلام قادیانی وہ عیسیٰ اور مہدی کو ایک ہی شخصیت مانتے ہیں. لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مہدی بھی ہو اور عیسیٰ بھی ہو؟ لہذا مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ اس نے کس مہدی کی امامت میں نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. اسی طرح یہ علامت بھی مرزا غلام قادیانی کے اندر نہیں. صلیب، عیسائیوں کا جو کراس کا نشان ہے صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے اور پھر مسلمانوں کا امیر بنیں گے تو وہ صلیب کو توڑیں گے. یعنی عیسائیوں کو، عیسائی جو اب اس صلیب کی عبادت کر رہے ہیں اس صلیب پرستی کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور تمام عیسائیوں کو مسلمان کریں گے کیا، اور سارے مسلمان ہو جائیں گے، پھر ایک اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن مرزا قادیانی کے زمانے میں سب سے زیادہ عیسائیت کو ترقی ملی. یعنی مرزا قادیانی کے زمانے میں جس لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس زمانے میں عیسائیت کا مذہب ترقی کر رہا تھا، یعنی پھیل رہا تھا. بجائے یہ کہ اسلام پھیل جائے لیکن اسلام کے مقابلے میں عیسائیت پھیل رہا تھا. پتہ چلا کہ مرزا غلام قادیانی کے اندر یہ جو ہے نشانی علامت نہیں ہے، اور مرزا قادیانی نے کبھی بھی زندگی میں صلیب کو نہیں توڑا. ٹھیک ہے، عیسائیوں کو مسلمان نہیں کیا. اسی طرح جہاد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے اور مسلمانوں کا امیر بنیں گے تو وہ یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے اور دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے. لیکن جو مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ دجال سے مراد ان کا کافر لیتے ہیں، اور لیکن کسی ایک کافر کے بھی خلاف بھی جہاد نہ کیا. یعنی مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی میں کسی کافر کے خلاف جہاد نہیں کیا، بلکہ وہ جہاد کی حرمت کا فتویٰ دے دیتے کہ جہاد جو ہے وہ نعوذ باللہ
انگریز کی حکومت کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے اور انگریز کی تابعداری واجب ہے، ملک برطانیہ کی تابعداری واجب ہے، وہ تو یہ بات کرتا تھا۔ یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے اور کافروں کے خلاف، اور یہ کافروں کی تابعداری کا حکم دے رہا تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کے اندر یہ علامت بھی موجودہ نہیں۔ امن و امان کے حالات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوگا تو اس کے زمانے میں کوئی جنگلی جانور یعنی شیر، سام، بچھو وغیرہ کسی بچے تک کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کوئی بھی خونخوار جانور کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن مرزا قادیانی کے زمانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی بچھو نے انسان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو نقصان نہ پہنچایا ہو، سام کا یا شیر کا آمنا سامنا ہو نقصان نہ پہنچایا ہو، تو ایسی کوئی مثال ان کی زندگی میں موجودہ نہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو نزول ہونے کے بعد مسلمانوں کے اندر امن کے حالات آئیں گے، لیکن مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں مسلمان پر امن نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے حالات بڑے خراب تھے۔ وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں دفن ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر 3 قبریں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف پہ ایک جگہ خالی ہے، وہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی لاہور میں مرا اور قادیان میں دبا دیا گیا، جہنم رسید کر دیا گیا۔ سمجھ آئی بات؟ مطلب یہ کہ مرزا قادیانی نہ کبھی زندگی میں مکہ مکرمہ گیا ہے اور نہ زندگی میں کبھی مدینہ منورہ گیا ہے۔ لہذا جب زندگی میں نہ مدینہ منورہ گیا نہ مکہ مکرمہ چلا گیا ہے تو وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قبر بنے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور مرزا غلام قادیانی ملعون کا جو وفات ہوا ہے وہ لاہور میں، اور قبر کہاں پہ بنا؟ قادیان، ہندوستان میں۔ لہذا یہ علامت بھی موجود نہیں۔ کنیت، یعنی جو ماں کے نام سے مشہور ہو جائے اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام مشہور ہے ابن مریم، اور مرزا کی کوئی کنیت نہیں، یعنی مرزا غلام قادیانی غلام احمد کے نام سے مشہور ہے، ابن چراغ کے نام سے مشہور نہیں ہے۔ حج اور عمرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے یہودیوں کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، سارے مسلمان ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمرہ اور حج کا فریضہ ادا کریں گے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی پوری زندگی میں کبھی نہ مکہ گیا ہے اور نہ مدینہ منورہ گیا ہے، نہ کبھی مکہ گیا ہے اور نہ کبھی مدینہ منورہ گیا ہے، لہذا یہ بھی علامت موجود نہیں۔ اسی طرح حکمرانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا، مسلمانوں کا ایک عادل حکمران ہوگا، انصاف پسند حکمران ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کبھی حکمران نہیں بنا، بلکہ وہ ساری عمر انگریزوں کا، انگریزی حکومت کا نوکر بن کے رہا اور لوگوں کے مال غصب کرتا رہا، یعنی چور تھا، ڈاکو تھا،
لوگوں کے مال غصب کرتا تھا، قبضہ کرتا تھا، یعنی قبضہ گروپ والا تھا، لوفر آدمی تھا، بدماش آدمی تھا، اور وہ ڈاکو دجال تھا، وہ کبھی حکمران نہیں بنا، لہذا وہ انگریزوں کا غلام تھا، لہذا یہ حکمرانی والی علامت بھی اس میں موجود نہیں۔ سودی ٹیکس نظام کا خاتمہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ٹیکس کو اور اس کے نظام کو ختم کریں گے، یعنی ختم کریں گے، بلکہ اسلامی نظام معیشت کو رائج کریں گے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی کے زمانے میں اور بعد میں ٹیکس مزید بڑا اور بڑھ رہا تھا، ٹیکس تو ختم نہیں ہوا بلکہ ناجائز ٹیکس اور بھی لگتے رہے اور اسی طرح یہ بڑھتے رہے۔ غلبہ اسلام، پورے عالمی اسلام کو پھیلا کر غلبہ اسلام کریں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور سارے روئے زمین سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی اسلام پھیل جائے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا اور ساری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی اس میں عیسائیت ترقی کر رہا تھا، اسلام ترقی نہیں کر رہا تھا، مسلمان مغلوب تھے، لیکن انگریز اور عیسائی ان کی حکومت تھی اور عیسائیت ترقی دنیا میں کر رہا تھا، تو مطلب یہ کہ یہ علامت بھی موجود نہیں۔ نزول کے بعد قید حیات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو پھر 45 سال زندہ رہیں گے، 45 سال، اس کے بعد وفات ہوں گے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی نے جب عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو وہ اس دعوے کے بعد 13 سال زندہ رہا۔ یعنی احادیث میں جو ذکر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو دنیا میں کتنے سال زندہ ہوں گے؟ 45 سال۔ کتنے سال؟ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے جب دعوی مسیحیت کیا تو وہ صرف 13 سال زندہ رہا اور اس کے بعد وہ جہنم رسید ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ مرزا غلام قادیانی کے اندر یہ علامت بھی موجودہ نہیں ہے، لہذا یہ وہ بڑے بڑے علامات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے مبارکہ کے اندر جو ذکر کیے ہیں، جن کو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نمبر وار ذکر کیے ہیں، ہم نے ان علامات سے چند علامات مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو ان علامات کو دیکھ کر پڑھ کر مطلب یہ کہ انسان کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی قادیانی وہ تعصب کی چشمے اتارے اور اس بیان کو سنے اور ان علامات پر غور کرے تو سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو علامات ہیں وہ کوئی بھی علامت مرزا غلام قادیانی کے اندر موجود نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا دجالوں کا ضابطہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور کوئی مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی علامت مرزا قادیانی کے اندر ثابت نہیں کر سکتا اور نہ اس کی مسیح موعود کو یعنی اس دعوے کو وہ دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون مسیح موعود نہیں، وہ جھوٹا دجال اور کذاب تھا۔